اس کا ایک طریقہ کار ہے سمپل قرآن کی ایک آیت جس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کے ساتھ نہ دلوں کا اطمینان جڑا ہے۔ انسان کا جو سکون ہے وہ بذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ڈزنٹ مین کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محض کرتے رہیں گے تو آپ کو اس طریقے سے سکون میسر ہوگا جب تک کہ آپ اس کی پیچھے کی روح کو نہیں جانتے ہوں گے کہ اللہ نے ہر بات کے اوپر مختلف قسم کی ایک سوچ اپنے ذکر میں کیوں نازل کی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ کیوں اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کپڑے پہنیں تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ثوبا اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ؟ کیوں یہ والا ذکر یہاں ہوا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بیت الخلاء میں یا واش روم میں جانے کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ کسی سواری پہ یا کسی سفر پہ جانے کے لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین کیوں کہا گیا؟ چھینک مارتے وقت الحمدللہ، جو سنے یہدیکم یرحمک اللہ، اور جو اس کو بھی سنے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالک، کیوں کہا گیا؟ کیوں جب کسی اچھی چیز کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ کہا جائے؟ کیوں جب کسی نعمت کی اکاؤنٹ میں لیا جائے تو الحمدللہ کہا جائے؟ کیوں کوئی بہت بڑا معجزاتی کرشمہ دیکھا جائے تو اللہ اکبر کہا جائے؟ اللہ کی یاد نماز میں ہو، ذکر میں ہو، بیٹھ کے تفکر ہو، یہ دلوں کا اطمینان کیوں ہے؟ یہ محض سمجھنا بہت ضروری بات ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو عربی کی عبارت ہے جو ہم ذکر اذکار میں پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، یہ تو کرنا ہی کرنا، اس پہ تو کوئی انکاری نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں اس بات کا بھی بہت بڑا معتقد ہوں کہ اگر انسان کے اذکار کے پیچھے عقیدہ صحیح نہ ہونا تو وہ ذکر جو ہے نا اس طریقے سے مفید نہیں ہوتا، کام نہیں کرتا۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جب وہ جنات کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو جب بندے کے عقیدے کے اندر ہی آل از گڈ، جب بندے کے عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی نا تو وہ جتنا بھی اس پر قرآن پڑھے گا تو اس قرآن کا اثر جس کو جن کا مسئلہ ہوتا ہے یا جس پہ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ انسان کا عقیدہ بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کی سوچ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی کتنی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ ہے، اور اس کی یقین کی کیفیت کتنی ہے اور اس کی شک کی کیفیت کتنی ہے۔ تو محض ایک اللہ والا کہلانا یا محض ایک داڑھی ہو جانا یا محض اللہ کی باتیں کرنے والا نمازی شخص ضروری نہیں ہوگا کہ اس کے اندر عقیدہ بھی اس پختگی کا ہو۔ اور کتنے ہی زیادہ بظاہر نہیں ہوتے دیکھنے میں دیندار، مگر عقیدے ان کے بہت سالڈ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا یقین کا جو تعلق ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ ہلا کے رکھ دیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ اس کے اذکار میں وہ افادیت ہوتی ہے، اور وہ اس اذکار میں اتنی گہرائی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ایک بار ہی آیت ہی پڑھ دینا، مطلب ہم نے تو سنا کہ کچھ ایسے علماء گزرے ہیں کہ وہ تو صرف مطلب ایک آیت ہی پڑھتے تھے اور کام اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے۔ تو اگر یہ قرآن شفا ہے پورے کا پورا مطلقاً، تو قرآن کی تو ایک آیت دنیا کے ہر شر کے اوپر غالب ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، it has busted asunder from the middle of it، تو وہ پھٹ پڑتا بیچ میں سے، کیونکہ قرآن کا وزن اٹھانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سینہ بھی جو ہے نا یہ بڑا مانا جاتا ہے جس میں قرآن آ جائے۔ تو بات وہی آتی ہے کہ کیا صرف یہ عربی کی عبارت ہے، از اٹ دا اونلی اٹ از دا ٹیکسٹ دیٹ میٹرز، یا پھر اس کے پیچھے کی ایک روح ہے؟ اور ڈیفینیٹلی میرا اپنا ذاتی تجربہ یہی کہتا ہے کہ وہ روح ہے اس کے پیچھے کی۔ کچھ لوگوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی، کچھ لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، مگر ان کی مانگنے کا طریقہ روحانی انداز میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ آسمانوں سے فرشتوں کی فوج نازل کر دیتا ہے ان کے لیے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جس طرح وہ آوا لگا کے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں ماٹھا جیا بندہ ہے گا۔ میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے
پنجابی کے اندر کبھی کبھی وہ اس طرح ایسے دعا مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ بات چل رہی ہے ان کی. تو لیکن عربی عبارت کی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اوبویسلی اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ایسا موقف ہی نہیں ہے کہ قرآن کی جو ہے وہ نہ فضیلت پر، نہ اس کی اہمیت پر، نہ قرآن کے وزن کے اوپر، نہ قرآن کے موضوعوں کے اوپر. یہ ساری باتوں سے ہٹ کے میں جس نقطے پہ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا وہ سمجھیں، وہ ہے کہ جب آپ کی سوچ جو قرآن جن موضوعات کے ساتھ آیا تھا جب وہ بن جائے گی نا، تو قرآن پھر آپ کی ایسی پاور ہوگی کہ پھر یہ جن شن تو پھر چھوٹی سی چیزیں پھر یہ گھبرائیں گے آپ سے. یہ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں آپ سے گھبرا جائیں گی اگر آپ قرآن کے مفہوم کو اور قرآن کی عبارت کو جب آپ سمجھ جائیں گے. تو انسان کے سکون کا ایک حصہ جو ہے وہ عبارت پر عبور حاصل کرنا ہے. عبارت سے مطلب ہے ٹیکسٹ. تو ٹیکسٹ سے مراد ہے ٹیکسٹ کا لفظی لحاظ سے ٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے، اور ٹیکسٹ کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کا معنی اور تفسیر پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر ٹیکسٹ کا تیسرا حصہ ہے کہ وہ آیت اپلائی بھی کی گئی ہو کہیں پہ، جیسے ہم فقہ کہتے ہیں. تو جتنا انسان قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا نا، آپ دیکھیے گا اس کا مائنڈ سیٹ اتنا پاورفل ہوگا، اتنا سالڈ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جب بھی اس کو کسی قسم کے کلیجے پہ، میں نے ساری باتیں لکھی ہیں نا کہ ماضی کی غلطیوں میں مجھے اللہ نے معاف کر دیا، کیا مستقبل میں مجھ سے غلطیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مستقبل میں دشمنوں کا حال کیا ہوگا، مستقبل میں کیا میں امام بنوں گا یا غلام بنوں گا، مستقبل میں کیا میرے پر بیماری آئے گی نہیں آئے گی، کیا چوری ہوگی، ڈاکہ ڈکیتی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، ترقی ملے گی یا نہیں ملے گی، نقصان ہوگا نہیں ہوگا. یہ وہ سارے سوال ہیں جو انسان کی قلبی روحانی کیفیت کو نہ ہلا دیتے ہیں. کیا اچھا پھر یہ تو انسان کو سکون چاہیے. سکون اسی چیز کا نام ہے نا کہ جو حرارت اور حرکت ہوتی ہے انسان کی روحانی جسمانی اندرونی نفسیاتی دنیا میں، اس میں ایک بیلنس آ جائے، ایک ٹھہراؤ آ جائے. تو وہ ٹھہراؤ کس چیز سے ہے؟ اس کو کس چیز سے ٹھہراؤ آئے گا کہ اسے ایک امید ملے، اسے ایک اطمینان ملے، اسے ایک کنونسنگ جواب ملے، اسے ایک کنونسنگ آنسر ملے، ایک ایسا جواب ملے جس کا مسلک فرقے سے تعلق نہ ہو مگر اسے ایک جواب ملے. وہ جواب جو ہر انسان ہر روز چاہتا ہے. اچھا اگر آپ گولیاں کھا کے سو جائیں، وہ 10 ٹائپس آف میڈ مین میرا ایک بہت پرانا لیکچر تھا، بڑا کامیاب لیکچر تھا کہ لوگ کیسے حقیقت سے منہ موڑنے کے لیے کبھی شراب، کبھی نشے، کبھی فلانا، کبھی ڈمکان، کبھی پیشنزم، کبھی کمپیشنزم، مختلف ازمز میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ حل نہیں ہے سکون کا. دس از ناٹ دا سولوشن. بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ نشے اتر جائیں گے، وہ جھوٹ کی چادروں نے نیچے آ جانا ہے. حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے آپ. اور حقیقت ہے یہ کہ انک کادح الی ربک کدحا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بلائیں بھیجوں گا، ضرور بالضرور بھیجوں گا. لام تقید آگے نون ثقیلہ یا نون خفیفہ ملا کے اللہ نے کہا ہے میں ضرور بالضرور بلائیں بھیجوں گا. خوف، بھوک، موت، تباہیاں، بربادیاں، آبادیاں، یہ سب فتنے بن کے لائف میں آئیں گی. یہ دنیا جہاں انسان کے اوپر آزمائشیں، پرابلمز، بیماریاں یہ نہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کچھ لوگوں کو بارے میں ایک زمانے میں میں سمجھتا تھا کہ بھئی میری لائف بہت ہی ٹف ہے، میں نے رستے جو چنے زندگی کے اندر وہ اچھے خاصے ٹف ہیں، مشکل ہیں، ہر وقت ہی ٹینشن، تکلیفیں وغیرہ. کاش میں سیٹل ہو جاؤں، کاش میں مائنڈ کو ایک جگہ پہ رکھ کے ریلیکس کر لوں. کچھ بڑے ہی عجیب بیوقوف لوگوں نے بھی مجھے ایک دفعہ کہا، احمق قسم کے وہ لوگ تھے، کہ آپ ڈیفائنڈ ہو جائیں ایک سائیڈ کے اوپر. کیونکہ وہ خود کمزور تھے، خود ضعیف تھے، اور خود ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ساری فیلڈز کو لے کے چل سکتے. تو میرا بھی مائنڈ کہتا تھا میں ایک سائیڈ پہ لگ جاؤں، یا موٹیویشن کی سائیڈ پہ ہو جاؤں، یا پھر جو ہے نا یہ درس نظامی کی طرف ہو جاؤں، یا کوپریٹ کی طرف ہو جاؤں، یا فلاں سیاست کی طرف ہو جاؤں، یا کاروبار میں تو یہ کیونکہ جب آپ اتنے ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ چیزیں کھینچ رہی ہوتی ہیں آپ کو، اور اس سے آپ کے اندر جو ہے نا گرے ایریا جسے میں کہتا ہوں نا کہ گرے جو ہوتا ہے نا وہ بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے. تو اس کے لحاظ سے جو ہے انسان کے دل کے اوپر بہت حساب کتاب گزرتا ہے. تو میں ایک بارے میں سمجھتا تھا کہ بھائی شاید ساری تکلیفیں، ساری ٹینشنیں، یہ ساری مسائل ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں شاید، جن کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، قوم کو اجاگر کرنا، قوم کی خدمت کرنا، کبھی فنڈز کا مسئلہ، کبھی
اس منصب پہ بیٹھ کے ایک آدھ غلط الفاظ نکل جائے تب ہمارے اوپر اتنی بڑی کیمپین چلا دیتا ہے. کوئی ویسے ہی اپنا کوئی باغی ہو جائے, کسی چیز سے ہو جائے, کسی بھی چیز سے ہو, ہزار قسم کے ٹینشن مسائل انسان کی لائف میں آتے ہیں. تو پھر بھی نہیں پتا. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ریاکاری نہ ہو جائے اس فیلڈ کے اندر, کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ مختلف پینترے استعمال کرنے پڑتے ہیں سسٹم میں کام کرنے کے لیے. تو میں یہی سوچتا تھا آئے دن یہ جو کام ہے نا, یہ آگ کا دریا جو ڈوب کے جانا ہے قوم کی خدمت کرنے والا. تو میں سوچتا تھا یار میں ایک چھوٹا سا اپنا نا سائڈ میں کر کے کام کر لوں, اتنا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے دوسروں کی زندگی میں جب دیکھا نا, تو میں نے دیکھا ہر انسان کی ازمائش اس کے لیول سے ہو رہی ہوتی. اگر مجھے, کیونکہ روز صحابہ کہتے تھے نا, مجھے اتنا بخار روز کا ہو جائے, ہمیں اتنا بخار روز کا ہو جائے کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں, لیکن وہ لانگ ٹرم بڑی مصیبتوں سے ان کی پناہ رہتی تھی. تو جو چھوٹی چھوٹی ٹینشنز اور چھوٹے چھوٹے ہر وقت کا سٹریس یا ہر وقت کی پریشانی اس فیلڈ میں رہتی ہے, تو اس سے اللہ ایک طریقے سے ہمیں بہت بڑی تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جب میں نے کسی کی لائف میں دیکھا کہ ابھی ایک گھر میں ایک بچی تھی, وہ جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی, میری فیملی میں ایک بچی تھی, تو وہ گری اور اس کا اپنا ویٹ ہی اس کرسی کے ساتھ اس کی ٹانگ پر آیا, اس کی 2 انگلیاں ٹوٹ گئی. اچھا کسی کے گھر میں بھی اللہ کی حفاظت سے, اللہ ہماری بھی حفاظت کر, کسی کو کرونا ہو گیا ہے, کوئی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے, کچھ فلان ہے, کسی کے بچہ ہوا ہے, بچے کے بعد اس کا جو ہے ماں کا جو ہے وہ اس کو سسٹ ہو گئی ہے ایک جگہ کے پر, اس کے اپنے ایشوز چل پڑے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار کہاں نہیں ہیں ٹینشنز, کہاں نہیں ہیں بیماریاں, کہاں نہیں ہیں پریشانیاں, کہاں تنگیاں نہیں ہیں. ابھی ایک شخص ہے وہ ہمارے خاندان میں فوت ہو گیا صرف پیسوں کی ٹینشن کی وجہ سے, کہ اس پہ قرض بہت چڑھ چکا تھا, مگر لوگوں کو بول نہیں سکتا تھا, اور یہ کووڈ-19 نے بہت سے لوگوں کے شاید گھر بھی اجاڑ دیے ہوں گے. تو ان سارے حالات کے اندر بھائی سکون جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو سکون یہ چیز ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا, کہ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو عبارتاً ٹیکسٹ وائز, اور دوسرا روحانی لحاظ سے جو اس کی تفسیر اور اس کا معنی جو انسان کے سینے میں اترتا ہے نا, کہ اللہ ہے سکون سب سے بڑا, اور کوئی سکون نہیں ہے. میتھمیٹکس ہوگی گراؤنڈ پر, آپ 10 گارڈ کھڑے کر لیں, آپ بڑی سی اپنی سلطنت بنا لیں, آپ فلاں کر لیں, کہ اینڈ میں اور شروع میں بھی اصل ہے اللہ کے ساتھ انسان کا سکون بنتا ہے.